باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر اور جس موضوع پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے امام کاظم علیہ السلام کے سیرت کے آئینے میں اولاد کی تربیت، جس کی یہ 5ویں اور آخری قسط، جس میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس میں امام علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تاکید فرمایا ہے۔ اور یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری نقطہ ہے کہ اگر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ بچہ والدین سے اور والدین بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صرف ماں باپ کے درمیان نفرت نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ بھائی بہنوں میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جس کا اسلام نے صرف بچوں کی تربیت میں ہی نہیں، تمام چیزوں میں تاکید کی ہے، بہت سی چیزوں میں تاکید کی ہے، وہ ہے مساوات کا خیال رکھنا۔ بچوں کے درمیان والدین کا فریضہ یہ ہے کہ مساوات کا ضرور خیال رکھیں، برابری کا خیال ضرور رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ایک بچے کو ہم نظر انداز کر دیں اور دوسرے بچے کو کوئی چیز ہم دے دیں، کیونکہ اس کا نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین ایک بچے سے بہت پیار کرتے ہیں اور دوسرے سے نہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور یہ چیز اس بچے کو جس کو پیار اور محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے والدین کے لیے نفرت پنپنے لگتی ہے، اس کے دل میں اپنے والدین کے لیے بے احترامی پنپنے لگتی ہے، اور اپنے والدین کو وہ احترام نہیں کرتا، نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین جس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اور اس بچے کو کسی اگنور کر رہے ہیں، وہ بچہ اور اس بچہ کی جس سے محبت کی جا رہی، اس کے درمیان بھی فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کا فریضہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک بچے کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں تو دوسرے بچے کو اگنور نہیں کریں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچے کے لیے تو ہم لائے اور گفٹ دے دیا جسے ہم بہت چاہتے ہیں، بہت اچھا گیم لا کر کے دے دیا، اور دوسرے بچے کو ایک چھوٹی سی پینسل لا کر کے دے دی۔ یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ نے ایک بچے کی دل شکنی کی ہے، دل آزاری کی ہے، اس کے دل کو دکھایا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے آپ کو باپ نہیں سمجھے گا، آپ کو ماں نہیں سمجھے گا، آپ کی بے احترامی کرے گا، اور صرف آپ ہی کی نہیں، اس بھائی یا بہن کی بھی بے احترامی کرے گا، اس سے بھی نفرت کرے گا جس کو آپ نے گفٹ لا کر کے دیا، جس کی وجہ سے یہ محروم رہا۔ وہ دل ہی دل میں آپ کو دشمن سمجھے گا۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ امام کاظم علیہ السلام اپنے جد رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوچنے ایک چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی آپ کو توجہ کرنا ہے کہ کہیں ہم مساوات کا دامن تو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مساوات کا دامن چھوڑنا یعنی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہونا، والدین اور بچے کے درمیان دوریاں پیدا ہونا، بھائی بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہونا، یہ سارے ثمرے ہیں یہ اس کے نتائج ہیں۔ لہٰذا امام کاظم علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا جس کے 2 بچے تھے، اور اس شخص نے رسول اکرم کے سامنے اپنے ایک بچے کا بوسہ لیا اور دوسرے کا بوسہ نہیں لیا۔ پیغمبر اکرم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خلاف اسلام، خلاف شریعت کام کیا تم نے۔ تم جس اسلام سے تعلق رکھتے ہو وہ تمہیں اس بات کی اجازت
بالکل نہیں دیتا ہے. تم نے ایک بچے کا بوسہ لیا اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا، ناراض ہوئے، اس کی تنبیہ کی، اسے توصیہ کیا، اسے واعظ و نصیحت کی. ہاں، وہاں پر اسلام، شریعت، معصومین آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مساوات کا دامن چھوڑیں، جہاں عقل اور منطق اس بات کی متقاضی ہو کہ مساوات کا خیال نہ رکھا جائے. وہ کہاں پہ؟ وہ اس طرح سے کہ دو بچے ہیں، ایک بچہ امتحان میں 60% نمبر لاتا ہے اور دوسرا 70% نمبر لاتا ہے. تو اب آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ مساوات کا خیال رکھیں، جو تحفہ 60% والے کو دے رہے ہیں 70% والے کو بھی دیں. نہیں، بلکہ آپ جس نے 70% حاصل کیے ہیں اس کو اس کے رتبے کے حساب سے انعام دیجیے، اور جس نے جو ہے 60% حاصل کیے اس کو اس کے رتبے کے حساب سے. ضروری نہیں کہ اگر آپ ایک کو 70% والے کو سائیکل دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیں. نہیں، اس جگہ پر عقل اور منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جس نے اچھے نمبر حاصل کیے اسے اچھا انعام دیا جائے، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، تاکہ جو بچہ جس نے نمبر کم حاصل کیے ہیں وہ آئندہ اور محنت کرے اور اس سے اچھے نمبر لے کر کے آئے. ان سب چیزوں پہ جہاں پر عقل اور منطق آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مساوات کا دامن چھوڑیں، وہاں پر تو مساوات کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر نہیں کہ جہاں پر عقل و منطق اجازت نہیں دیتی ہے. آپ کی کون سی منطق اس بات کا اجازت دیتی ہے کہ دو بچے ہیں، ایک 2 سال کا ہے اور ایک 3 سال کا ہے، آپ ایک کا بوسہ لیں اور دوسرے کا بوسہ نہ لیں؟ آپ ایک بچے کے لیے جب آئیں تو بازار سے چاکلیٹ لے کر کے آئیں اور دوسرے کے لیے نہیں. آپ ایک بچے کو جب باہر جائیں اسے گھمانے کے لیے لے جائیں اور دوسرے بچے کو نظر انداز کر دیں. نہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ کار پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں، معصوم نے نہیں بتایا ہے. اور اگر ہم نے ایسا کیا خدا نخواستہ تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اور حدیث اور روایت میں اس کے عذاب کا بھی تذکرہ بہت کیا گیا ہے. وقت نہیں ہے سب کچھ بیان کیا جائے، لیکن ایسے والدین مورد عذاب قرار پائیں گے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ مساوات کا خیال رکھیں، برابری سے پیار کریں، برابری سے ان لوگوں کو چیزیں لا کر کے دیں، برابری کے ساتھ دونوں کو وقت دیں. سب سے اہم چیز یہ ہے تاکہ دوسرا بچہ محرومیت کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، متنفر نہ ہو، بڑا ہو کر بغاوت پر نہ اتر آئے، بڑا ہو کر دشمنی پر نہ اتر آئے. بس آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ والدین کو اس طرح سے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسے ہمارے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے اور جیسے معصومین نے تاکید فرمائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.